چنانچہ کاندھلا کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، تو اس پر ایک مسلمان اور ہندو کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب مسلمان نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے، ہندو کہنے لگا کہ نہیں یہ زمین میری ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، ملے جلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہا کرتے تھے۔ تو بات کہاں چلی گئی؟ مذاہب تک چلی گئی۔ مسلمان نے جا کر اپنے مسلمانوں کو بھڑکایا کہ یار یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، کل کو یہاں پر میں اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بناؤں گا۔ اب سارے مسلمان کے ساتھ ہو گئے۔ ہندو نے جا کر اپنے ہندوؤں کو کہا کہ اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں یہاں پر مندر بناؤں گا۔ اب سارے ہندو کے ساتھ مل گئے۔ اب پہلے بات تھی ان کی ذات تک، اور اب بات چلی گئی مذاہب تک، ادیان تک۔ تو دو مذاہب کا گویا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور اس وقت حکومت تھی انگریز کی۔ عدالت میں جو جج بیٹھا ہوا تھا وہ انگریز تھا۔ جب یہ مسئلہ انگریز جج کے پاس پہنچا تو انگریز جج بھی فیصلہ کرنے سے ڈر رہا تھا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، اگر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں تو ہندو نہیں رکیں گے، اگر ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں تو مسلمان نہیں رکیں گے، تو میں کیا کروں؟ تو جج نے پوچھا کہ تم خود دونوں فریق مجھے بتاؤ کہ صلح کی کوئی صورت ہے؟ اگر تمہارے درمیان میں صلح کروانا چاہوں تو صلح کی کوئی صورت ہے؟ تو ہندوؤں نے کہا کہ جی ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر فلاں مسلمان یہ کہہ دے کہ یہ زمین کا ٹکڑا اس مسلمان کا ہے تو ہم ہندو اس زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جج بڑا خوش ہو گیا کہ شکر ہے کوئی صورت نکل آئی، میں اس مسلمان کو بلواتا ہوں اور اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ زمین کس کی ہے، وہ جس کا نام لے گا میں اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، جج نے اگلی تاریخ دے دی، یہ سارے چلے گئے۔ اب مسلمان بڑے خوش کہ ہے تو مسلمان، اللہ کی مسجد وہاں پر بننی ہے، گھر بننا ہے، تو یہ تو مسلمان ہے، یہ تو کہے گا کہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ اور ہندو ذرا پریشان ہو گئے، وہ سوچنے لگے کہ ہم نے نام تو مسلمان کا لے لیا، اب ہے تو وہ مسلمان، ہو سکتا ہے کہ اپنے مذہب کی خاطر وہ جھوٹ بول دے کہ یار زمین مسلمان کی ہے، مسجد ان کو مل جائے گی، ہم کیا کریں گے؟ اب وہ پریشان، مسلمان خوش۔ جب تاریخ آئی، عدالت لگی، تو جج نے اس مسلمان کو بلایا، اور اس مسلمان کا نام تھا مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ جب وہ عدالت میں پہنچے تو جج نے پوچھا کہ بھائی فیصلہ آپ پر منحصر ہے، آپ بتائیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو اس ہندو کا ہے۔ مسلمان غصے میں آ گئے کہ اس کے کام دیکھو، اس نے تو ہندو کا نام لے لیا۔ تو جج نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا ہندو کو مل جاتا ہے تو ہندو تو اس کے اوپر مندر بنائیں گے۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے میرا اسلام حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، میں نے سچ بولا ہے۔ اب یہ زمین ان کی ہے، مالک وہ ہیں، وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں ان کی مرضی، گھر بناتے ہیں ان کی مرضی، گراؤنڈ بناتے ہیں ان کی مرضی، جو بھی وہ کرنا چاہیں کر دیں، مجھے میرا اسلام سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، میں نے سچ بولا ہے کہ یہ زمین ہندو کی زمین ہے۔ اب جج نے فیصلہ لکھنا شروع کیا، اور فیصلہ بھی جج نے پھر ایسا لکھا، سمجھدار تھا۔ فیصلے میں لکھا کہ آج مسلمانوں کی تو ہار ہو گئی لیکن آج اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام کی جیت ہو گئی۔ جب جج نے یہ فیصلہ لکھا تو وہاں پر جتنے بھی ہندو جمع تھے ان سارے ہندوؤں نے مل کر کہا کہ جناب اگر آج اسلام جیت گیا ہے تو پھر یہی کلمہ ہمیں بھی پڑھا دیجئے کہ جس کلمہ کو پڑھنے کا یہ اسلام حکم دیتا ہے، ہم سارے مسلمان ہوتے ہیں اور ہم یہ زمین اسلام کے نام کرتے ہیں، ہم یہاں پر مندر نہیں اللہ کا گھر مسجد بنائیں گے۔ تو آخر کار جیت کس کی ہو گئی؟ سچ کی جیت ہو گئی۔